الحمد لله رب العالمين ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تعلق سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے انتم تتمون 70 امتاً کہ تم 70 امت کی تکمیل کر رہے ہو اور تم ان 70 امتوں میں سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث کے راوی بہز، با کے زبر اور ہا کے سکون کے ساتھ، بہز ابن حکیم ان ابیہ میں ابی سے مراد بہز کے والد حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ، اور ان جدہ میں بہز کے دادا معاویہ ابن حیدہ۔ انہو سمع میں انہو کا ہو ضمیر کا مرجع جد یعنی بہز کے دادا معاویہ ابن حیدہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تعلق سے بطور تفسیر فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو اور ان 70 امتوں میں سب سے زیادہ بہتر تم ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت بھی تم ہو۔ آیت پاک کی تفسیر جس آیت کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کنتم خیر امت، اس میں لفظ کنتم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ کنتم یہ فعل ناقص کانا جو ماضی بعید کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کے تعلق سے آیت میں اگر ظاہری معنی لیا جاوے سمجھ میں آتا ہے کہ تم بہترین امت تھے۔ اس سلسلے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر کنتم اپنے معنی اصلی یعنی کنتم فی علم اللہ او کنتم فی اللوح المحفوظ او کنتم فی الامم المتقدمہ، یعنی تم پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں خیر امت تھے اور ابھی بھی ہو، یا لوح محفوظ میں پہلے سے تمہارا نام خیر امت کے ساتھ تھا اور اب بھی ہو، یا امم متقدمہ کے نزدیک تم خیر امت تھے اور ہو۔ اور اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن پاک کی آیت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ذکر کی ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور رحیم کو کان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ کانا اس جگہ کے اوپر یہ حقیقت میں ابتدا کی نفی کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ علم جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے ہی اللہ کے پاس اس بات کا علم بھی ابتدا سے ہے کہ تم خیر امت تھے۔ اور اس کنتم کے تعلق سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر کنتم انتم کے معنی میں ہے۔ یہ سوال و جواب صرف محض اس بنیاد پر قائم ہو رہا ہے کہ کانا ماضی کے لیے ہے، گویا کہ یہ جو
امت کی خیریت بتلائی جا رہی ہے، یہ پہلی تھی، ابھی نہیں۔ لیکن کہا کہ یہاں پر کنتم، یہ انتم کے یعنی ابھی بھی تم اس خیریت والی صفت کے ساتھ متصف ہو۔ یہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کے اوپر وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور دوسری جگہ پر اسی لفظ کو فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ۔ تو یہاں پر بھی کنتم اور انتم دونوں الفاظ استعمال ہوئے، معلوم ہوا کہ کنتم انتم کے معنی میں ہے۔ لیکن سند مرفوع کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت کنتم خیر امت سے مراد وہ لوگ ہیں تکونوا لأولنا ولا تکونوا لآخرنا، امت کے پہلے لوگ مراد ہے، بعد کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ اور دلیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، تو یہاں پر خیر سے مراد خیر امت۔ لیکن بتلایا جاتا ہے کہ اصح تو یہی ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اس امت کی خیریت کو ذکر کیا گیا ہے، ان اوصاف کے ساتھ جب بھی لوگ متصف رہیں گے وہ اس آیت کے مصداق باقی رہیں گے۔ کنتم خیر امت، خیر یہ اگر اخیار کی جمع لیا جاوے تو مراد انسان کی صفت خیر اور خوبی والا مرد انسان، اور خیر اگر خیرات سے مراد لیا جاوے تو اعمال اور چیزیں مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر خیر سے مراد اخیار نیک لوگ۔ امت کے دو معنی ہیں، ایک تو امت بمعنی جماعت، اور ایک امت بمعنی جوامع المناقب، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان ابراہیم کان امہ ای جامع المناقب، یہاں مراد امت محمدیہ ہے۔ امت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور رسالت کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اس کے اندر داخل ہے، اور سب کے سب امت خیر اور امت محمدیہ کہلاتے رہیں گے، چاہے وہ ایمان سے متصف ہو یا ایمان سے انکار کرنے والے ہوں، سب ایمان کے ساتھ سب کے سب امت محمدیہ کے اندر داخل رہیں گے۔ البتہ جو امت محمدیہ یعنی ایمان والی امت کہلاتی ہے، یہ امت اجابت ہے، اور جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ امت مسلمہ اس امت کا نام قرآن کریم نے رکھا ہے، اور مسلمہ کا مطلب یہ ہے سلامتی دینے والی امت۔ اس امت کا نام ہی سلامتی ہے، جب تک دنیا کے اندر اس امت کا وجود باقی رہے گا، دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے والے لوگ موجود رہیں گے۔ پتہ چلا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ متصف اور آپ کے بتائے ہوئے احکام کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لانے والے رہیں گے، اس وقت تک وہ دنیا میں سلامتی کو پھیلاتے رہیں گے، اور ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں سلامتی کو نازل کرتا رہے گا۔ لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کے وجود کے لیے آپ نے امت کے اندر جو پھوڑے اور پھنسیوں کی طرح امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے اور امت کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے آپریشن کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سلامتی کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر چاہے خرابی پیدا ہو رہی ہو اور اس کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی چیز بگاڑنا پڑ رہی ہے تو بگاڑ پیدا مت کرو، سلامتی کے لیے تم آگے بڑھو۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ سلامتی کو وجود دینے کے لیے خیر کو اکھاڑ کر پھینکنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ ایک چیز کو اگر بنانا ہے تو کبھی اس کو توڑ مروڑ کر خراب اور بگاڑنے کے بعد پھر اس کو ایک نیا نقشہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر رونق اور اس کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی موجودہ مسجد۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بگاڑ ہی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی خیر اور خوبی وجود میں آنے والی ہے۔
لہذا موجودہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بگاڑ اور حالات کی خرابی نظر آ رہی ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ اس کو توڑ پھوڑ کر پھر اس کو بارونق اور باعزت امت بنانے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت اخراج، یہ کبھی تو من العدم الی الوجود اور کبھی تو محض ظہور۔ اس جگہ کے اوپر اخرجت بمعنی اظہرت، ظہور کے معنی میں امت کا وجود تو ہے، امت کا وجود تو ہے، لیکن اس کا ظہور اس جگہ کے اوپر خیریت کے ساتھ اس صورت میں ہوگا جہاں پر للناس کے ساتھ اس کو جوڑا جاوے۔ اخرجت للناس میں لام نفع کے لیے ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر کنتم خیر امتن کے اندر جو امت ہے، یہاں پر اس سے مراد اخرجت کے اندر کی جو ہی ضمیر ہے وہی، اور امت جو ہے یہ وہی کنتم ہے۔ تو جب کنتم ہی امت ہے تو مطلب یہ ہوا اخرجتم للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے نفع کے لیے۔ اس سلسلے میں للناس کو اخرجت کے ساتھ متعلق ماننے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انتم خیر الناس للناس، تم لوگوں میں، موجودہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو لوگوں کا نفع یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر فرد کو، ہر سماج کو راحت اور اطمینان اور سکون اور امن و شانتی دی جائے۔ لہذا جو بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے باہر میدان میں نکلا جاوے اور ان لوگوں کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے کوئی کام انجام دیا جاوے تو یہ کام بھی اخرجت للناس یعنی لوگوں کے نفع کا کام ہے۔ اس لیے کہ جو کام لوگوں کے اندر امن و سلامتی کو پیدا کرنے والا ہے، یہی للناس لوگوں کے لیے نفع کا کام ہے۔ اور جس جگہ کے اوپر لوگوں کے بگاڑ کے لیے مخصوص افراد کو اگر بلندی اور کچھ افراد کو نیچے درجے کی طرف ڈھکیلنے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو یہ عام نفع نہیں ہے بلکہ مخصوص نفع اور زیادہ لوگوں کا نقصان ہے۔ اس لیے یہ خیر الناس نہیں کہلائے گا۔ خیر الناس تو یہاں پر الناس اس کے عموم کے ساتھ ہو، تمام کے تمام یعنی اکثریت کے لیے نفع کے کام کو وجود دیا جاوے۔ اخرجت للناس یعنی اظہرت للناس، ایسی امت ہو جس کا ظہور لوگوں کے نفع کے لیے کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال انتم تتمون 70 امتن۔ تتمون کے اندر پہلا تا فعل مضارع، علامت مضارع پیش کے ساتھ، اور جو دوسرا تا ہے یہ مادے کا ہے، تمام، تکمیل، اتمام۔ تتمون 70 امتن کہ تم 70 امت کی تکمیل کرنے والے ہو۔ اس سلسلے میں مفسرین محدثین نے بیان کیا کہ یہاں پر 70 امت سے مراد کیا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر 70 امتن سے مراد کبار الامم، بڑی بڑی امتوں میں سے ایک بڑی امت آپ بھی ہو، اور وہ بڑی امت 69 گزر چکی ہے اور 70ویں آپ لوگ اس کی تکمیل کر رہے ہو۔ دوسری روایات میں بتلایا گیا ہے کہ یہاں پر تتمون 70 سے مراد یعنی وہ بڑی بڑی امتیں جو اپنے نبی کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، ایسی 69 امتیں گزر چکی ہے اور تم 70ویں امت ہو۔ تیسری روایات کے اندر بتلایا جاتا ہے کہ یہاں پر 70 امتن سے مراد کوئی تحدید نہیں ہے بلکہ تکثیر مراد ہے، اور تکثیر کے سلسلے میں آیت کو اس طریقے سے جوڑا گیا ہے کہ کنتم خیر امتن کے اندر جو امت ہے نکرہ ذکر کیا گیا ہے، اور نکرہ تعمیم کے لیے ہوتا ہے، اور تعمیم کے اندر اگر یہاں پر 70 کو 70 کے ساتھ محدود کر دیا جائے تو وہ جو تعمیم ہے امت کی وہ تعمیم ختم ہو جائے گی، بلکہ اس جگہ کے اوپر تحدید ہو جائے گی۔ لہذا امت کی تعمیم کو باقی رکھنے کے لیے 70 کو محض تکثیر کے معنی میں لیا جائے، نہ کہ تحدید اور مقررہ 70 امت کا درجہ دیا جاوے۔
70 उम्मत की तकमील करने वाले हो, यानी अल्लाह के नज़दीक इस रोई ज़मीन के ऊपर आने वाली उम्मतों के अंदर तुम 70वें नंबर पर हो, लेकिन उन 70 बड़ी बड़ी उम्मतों के अंदर तुम्हारा दर्जा बतलाया गया अंतुम खैरुहा, कि तुम उन सारी उम्मतों के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर हो। और सबसे ज़्यादा बेहतर और वह अक्रमुहा अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त, उसकी वजह इस आयत के आखिर के अंदर बतलाया गया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसलिए कि ये अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यह सिर्फ इस उम्मत के साथ ख़ास है, माँ कब्ल की उम्मतों में महज अम्बिया के साथ थी। और माँ कब्ल के अम्बिया जब तक दुनिया में मौजूद रहते थे वह इन उमूर के साथ मुत्तसिफ हुआ करते थे। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद फिर उम्मत आहिस्ता आहिस्ता जब गुमराही पर आ जाती थी तो अल्लाह तबारक व तआला किसी नए नबी का इंतज़ाम कर दिया करते थे। यहाँ पर तुतिम्मून से मुराद इत्माम और ख़त्म है, यानी ख़त्म उम्मत। जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अम्बिया के ख़त्म पर हैं, इसी तरीके से ये उम्मत भी सारी उम्मतों के ख़त्म पर है। गोया कि आप जैसे ख़ातिमुल अम्बिया हैं, इसी तरीके से ये उम्मत ख़ातमुल उमम है। और अक्रमुहा अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त होने की वजूहात इसी आयत के अंदर जो बतलाया गया तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के अंदर जिस तरीके से कुरान और अहादीस की बातों के ऊपर अमल के अंदर लोगों को लाना और इसकी मुखालफत से लोगों को बाज रखना अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहलाता है। इसी तरीके से उम्मत के अंदर जो इस चीज़ को ख़त्म करने या मोमिनीन के दर्जात को नीचे करने और मोमिनीन के लिए जो कवानीन हैं उन कवानीन के मिटाने वाले जितने लोग हैं, इन लोगों से इनकी हरकत से बाज रखने के लिए जो हिकमत इस्तेमाल की जाती है, जो तौर तरीका इख्तियार किया जाता है, वो भी नहीं अनिल मुनकर के ज़ुमरे में आता है। और अम्र बिल मारूफ जिस तरीके से लोगों को कुरान और हदीस की बात के ऊपर अमल करने के लिए उभारना और रग़बत दिलाना अम्र बिल मारूफ कहलाता है, इसी तरीके से कुरान और हदीस की बातों को आला दर्जे तक और उसको बुलंदी तक पहुँचाना यह भी अम्र बिल मारूफ के ज़ुमरे में आता है। गोया के इअलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो भी काम किया जाए, चाहे वो तबलीग का काम हो, चाहे इसके लिए बुलंद करने के लिए अमली तौर पर मैदान में आने का काम हो, ये सब के सब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहलाता है। हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने नक़ल किया है, इमाम इब्न माजा ने भी नक़ल किया और दारिमी ने भी नक़ल किया। इस हदीस को साहिब किताब ने मिशकात के बिल्कुल आखिर के अंदर लाकर ये तुतिम्मून सबईन से जो इत्माम को बतलाया है, ये हुस्न खात्मा की तरफ इशारा है। खितामुहु मिस्क, इत्माम मुसन्निफ आखिर में यह हदीस को ज़िक्र करने के बाद जो ये तुतिम्मूना के अल्फाज लेकर आए हैं, वो ये बतला रहे हैं कि इस किताब का इस जगह के ऊपर इख्तिताम हो रहा है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के ताल्लुक़ से फरमाया हादा हदीसुन हसन। तो हसन और सही ये दोनों एक ही दर्जे की हदीस होती है, फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा मामूली सा है, वो ये कि हदीस सही का जो रावी होता है वो आला दर्जे का होता है और इसके अंदर भी जो हदीस हसन का रावी होता है वो हदीस हसन के दर्जे के मुकाबले में कुछ ज़ब्त के अंदर पहले वाले हदीस से नीचे दर्जे का होता है। बस ये फ़र्क है, बाकी इस तमाम तारीफ़ात सही की हसन की एक जैसी है। इस हदीस को जो आखिर में हसन का जिक्र किया और हदीस के आखिरी लफ्ज़ों के अंदर तुतिम्मून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये इत्माम और हुस्न यानी हुस्न खात्मा की तरफ इशारा किया। मुसन्निफ ने इस किताब को बाबुन निय्यात से शुरू किया, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात के ज़रिए, और आखिर के अंदर जो बाब जिक्र किया है बाबू सवाबी उम्मती, इस उम्मत की सवाब के ताल्लुक़ से इन दोनों के अंदर जोड़ इस तरीके से है कि नीयत के ज़रिए
جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اس طریقے سے ثواب کے اندر بڑھوتری کے ساتھ امت کو ملتا ہے۔ اس کتاب کے اختتام میں مصنف نے جس بات کی طرف ذکر کیا ہے اس سے حسن خاتمہ اور حسن اختتام اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو آپ سارے نبیوں کے سردار کہلائے، اسی طریقے سے یہ امت جس طریقے سے خاتم الامم کہلائی تو ماقبل کی ساری امتوں سے سب سے اعلیٰ درجہ پائی۔ جیسے کہ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرمت الجنت ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلوها، اور آگے فرمایا وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلوها امتی، جنت سارے انبیاء کے اوپر حرام رہے گی اس وقت تک جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور فرمایا کہ دیگر امتوں کے اوپر بھی یہ جنت حرام رہے گی یہاں تک کہ میری امت اس جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے دخول جنت کے لیے اول درجے کے ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی خاتم الامم ہونے کی وجہ سے دخول جنت میں دیگر امم کے مقابلے میں اول درجے کے اندر ہوگی۔ تو یہ ختم کے الفاظ کے ساتھ مصنف نے ان تمام بشارتوں کے ساتھ امت کے متصف ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کتاب کے اندر بیان کی ہوئی تمام احادیث کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں جس چیز کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے اللہ ہم تمام کو وہ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اس کتاب کو مصنف نے کہا کہ جمعہ کے آخری وقت کے اندر جو رمضان ختم ہو جانے کے بعد شوال کا چاند نظر آ چکا تھا اس وقت تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رہتی دنیا تک کے اس امت کو بلند کرنے والا اور ہر قسم کے شرور فتن کو ختم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔